مجھے کافی فون آ رہے تھے اور مجھے محسوس ہوا کہ شاید کچھ کنفیوژن ہے ابھی تک کچھ ہمارے دوستوں کے ذہن میں اسکول کھلنے کے حوالے سے. حالانکہ میں نے اپنی دانش میں تو بڑی وضاحت سے اور بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سب کچھ بتایا ہے کہ کس طرح سے اسکول کب کب کھلنے تھے. لیکن ایک مرتبہ پھر میں تھوڑا واضح کر دیتا ہوں کہ صوبائی حکومت نے، سندھ کی صوبائی حکومت نے صرف ایک چیز مختلف کی ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں. وہ صرف یہ تھا کہ جو مرحلہ وار اسکولز کھولنے کا فیصلہ ہوا تھا 3 مراحل میں، ہم نے صرف جو دوسرا مرحلہ تھا اس کو 1 ہفتہ ڈیلے کیا تھا. مطلب یہ کہ پہلا مرحلہ 15 سپٹمبر سے شروع ہونا تھا، وہ ہوا. دوسرا 21 سپٹمبر سے شروع ہونا تھا، اس کو 1 ہفتہ ڈیلے کر کے 28 سپٹمبر پہ لے کے چلے گئے. اور تیسرا مرحلہ جو 28 سپٹمبر کو شروع ہونا تھا وہ 28 سپٹمبر سے ہی شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ جو دوسرا فیز تھا 8ویں 7ویں اور 6ٹھی جماعت کا، وہ بھی اس کے ساتھ شروع ہوگا. تو وہ اور آسان کہہ دوں کہ 28 تاریخ کو 28 سپٹمبر کو صوبہ سندھ میں جو جماعتیں نہیں کھلی تھیں، مطلب 8ویں جماعت سے لے کے نیچے تک کی، وہ سب کی سب کلاسز جو ہیں وہ شروع ہوں گی. 28 سپٹمبر سے شروع ہو جائیں گی. اس میں ظاہر ہے کہ پریشانی ہم سب کے لیے ہے، اس لیے کہ 28 سپٹمبر کو اور اس کے بعد تمام تعلیمی اداروں میں، خاص طور پہ اسکولوں میں 100% اسٹرینتھ کے ساتھ جو بچے ہیں وہ اسکول جا سکتے ہیں. اب اٹینڈنس کتنی ہوتی ہے یہ تو اس وقت کہنا مشکل ہے، لیکن اجازت سب کو ہوگی کہ تمام بچے پری پرائمری کے ہوں، پرائمری کے ہوں، سیکنڈری کے ہوں، وہ اسکولوں میں جا سکتے ہیں. اچھا، اس وقت بھی میں چونکہ مختلف تعلیمی اداروں کا وزٹ کر رہا ہوں، میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ کئی جگہوں پر اب بھی پرابلمز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ پرابلم ہے. بہت سارے پرائیویٹ اسکولز میں بہت بہتر انتظامات ہیں، سرکاری بہت سارے تعلیمی اداروں میں بہتر انتظامات ہیں، لیکن پھر بھی کئی جگہوں پر جو انتظامات ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں، اور ہم اس کی مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو امپروو کریں اور اس کو بہتر کریں. لیکن پھر وہی پریشانی ہے کہ جب اس وقت صرف 2 جماعتیں جو ہیں وہ اسکول جا رہی ہیں اور اس میں بھی کئی مسائل ہیں، تو جب ساری جماعتیں اسکول جائیں گی تو یقیناً دباؤ اسکولس کے اوپر بھی آئے گا اور انتظامیہ کے اوپر بھی آئے گا، ہمارے جو فیلڈ آفیسرز ہیں ان کے اوپر بھی آئے گا. اور اس وقت ممکن ہے کہ کوئی شکایات ہماری زیادہ بڑھ جائیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ہیں اسکولس کے ساتھ. میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے سرکاری اسکولس کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی، اور جو پرائیویٹ اسکولس کے ہماری انتظامیہ ہیں ان کو بھی، کہ ابھی تک جتنے وزٹس ہم نے کیے ہیں اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم تنبیہ کریں، سمجھائیں، اور جو غلطیاں ہیں اس کی نشاندہی کر کے انہیں یہ کہیں کہ آپ ان چیزوں کو درست کریں. اگر کچھ اسکول ہم نے سیل کیے تو صرف 2 وجوہات کی بنا پر. ایک، اگر کہیں کوئی کووڈ کا ٹیسٹ، کوئی پیشنٹ نکل آیا، کوئی پازیٹیو کیسز آ گئے تو اس تعلیمی ادارے کو بند کیا گیا، یا پھر ان اسکولوں کو ہم نے سیل کیا جنہوں نے چھوٹے بچوں کو بلایا ہوا تھا اسکول میں بغیر اجازت کے، یعنی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پہلی کلاس اور اس سے بھی نیچے کی جو کلاسز ہیں وہاں بچوں کو بلایا ہوا تھا. جہاں جہاں ہم گئے ان اسکولس کو ہم نے سیل کیا اور چند دن کے لیے کیا، اور اس کے بعد ان کو تنبیہ کر کے ان سے یقین دہانی لے کر ہم نے ان کو ڈی سیل بھی کر دیا تاکہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکیں. لیکن اب جب ہم 28 تاریخ سے یہ کام شروع کریں گے، دوبارہ سے تعلیمی ادارے کھل جائیں گے، تو یہ فیصلہ حکومت سندھ کر چکی ہے کہ ہم سختی سے، انتہائی سختی سے SOPs کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے. اگر سرکاری اداروں میں نہیں ہوگا تو وہاں جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اگر پرائیویٹ اسکولز میں نہیں ہوگا، پرائیویٹ اداروں میں نہیں ہوگا تو ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی. اس میں بہت سارے آپشنز ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس ایک کووڈ کے حوالے سے ہم نے قانون بنایا تھا، ایک نیا قانون ہم نے متعارف کروایا تھا جس میں بہت ساری پابندیاں لگائی گئی تھی، بہت سارے اقدامات کیے گئے تھے.
اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو SOPs ہم نے بنائی ہیں اس پر عمل درآمد نہ کرنے کی بنیاد پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اور میں کوشش کروں گا کہ کل جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز کی مستند ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی ملاقات کروں اور ان سے بھی یقین دہانی لوں کہ وہ اپنے تمام جو ممبرز ہیں ان کو اس بات کا پابند کریں گے کہ وہ SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. اسی طرح ہمارے جو سرکاری آفیسرز ہیں، جو فیلڈ آفیسرز ہیں، جن کا کام ہے کہ وہ جا کر مانیٹر کریں، ان کے ذریعے تمام سرکاری اسکول اور کالجز کو بھی ہم یہ تنبیہ کریں گے کہ وہ SOPs پر مکمل عمل درآمد کرنے کو یقینی بنائیں. میں یہ بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے جو صوبہ سندھ میں SOPs بنائے تھے اس میں ہم کافی فلیکسیبل تھے، اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے بہت ساری چیزیں اسکولز کے اوپر چھوڑی ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ کس طرح سے اپنے اسکول میں آنے والے بچوں کو بہتر انداز میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس کمرے زیادہ ہیں تو اپنی مختلف کلاسز کی وہ سیکشنز بڑھا دیں. اگر کسی لیٹ سے 5ویں جماعت کے ان کے پاس 2 سیکشن ہیں اور بچے زیادہ ہیں تو اس کو 3 کر دیں، 4 کر دیں اگر کمرے ان کے پاس ہیں. اگر کمرے ان کے پاس نہیں ہیں تو ہم نے ان پہ چھوڑا کہ آپ چاہیں تو ایک کے بجائے 2 شفٹیں کر لیں، آدھے بچے ایک شفٹ میں بلائیں، آدھے بچے دوسری شفٹ میں بلائیں. اگر کوئی یہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو ہم نے ان کو یہ بھی اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو آدھے بچوں کو ایک دن بلائیں اور آدھے بچوں کو دوسرے دن بلائیں. مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ جو بچوں کا ہجوم ہوتا ہے کسی کلاس کے اندر اس کو ہم ختم کریں اور بچوں کو کلاس میں ایک اچھے فاصلے سے بٹھائیں تاکہ وہ جو ایک SOPs کی بنیاد ہے کہ فاصلہ ہونا چاہیے، مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، اس کو ہم یقینی بنا سکیں. یہ ہم نے کیا ہے. دوسری چیز جو بہت زیادہ پریشانی کی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے SOPs اس کے بھی بنائے جو ٹرانسپورٹ ہے. جس گاڑی میں، جس وین میں، جس بس میں بچے اسکول آتے ہیں وہاں پر کس طرح سے ہم SOPs کو نافذ کریں گے. ہم نے تو تفصیل اس کی ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ پھر گزارش کرنا چاہتا ہوں والدین سے کہ آپ ہماری مدد کریں. والدین کی مدد کے بغیر، ان کی مانیٹرنگ کے بغیر اسکولز میں جو SOPs ہم نے نافذ کرنی ہیں اس پہ عمل درآمد ہم نہیں کرا سکیں گے. ایک تو میری درخواست ہوگی اگر والدین اپنے بچوں کو خود اسکول چھوڑ سکتے ہیں اور ان کو اسکول سے لے سکتے ہیں تو وہ یہ خود کریں، بجائے اس کے مجبوری ہے بہت زیادہ تو ٹھیک ہے وین میں بھیجیں، لیکن اگر کسی کے پاس سواری ہے یا اسکول قریب ہے، پیدل جا سکتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا سکتے ہیں، اپنی گاڑی میں جا سکتے ہیں، کوئی انتظام ایسا جس سے پیرنٹس خود اپنے بچوں کو اسکول چھوڑیں اور وہاں سے واپس لے کر آئیں، تو میری تو درخواست یہ ہوگی کہ اس کو ترجیح بنیادوں پر یہ کام کرنا چاہیے تاکہ کم از کم جو وین کے اندر، بس کے اندر جو اگر بچے زیادہ قریب بیٹھتے ہیں تو ہم اس سے بچا سکیں. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ والدین نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو بار بار SOPs کے متعلق بتائیں، ان کے دماغ میں یہ چیز بٹھائیں کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے. اس لیے کہ ابھی تو جو بچے اسکول جا رہے ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں جماعت کے اس سے اوپر کے، وہ شاید نسبتاً آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، ہم ان کو بتا دیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے بچے ہیں پرائمری کے یا پری پرائمری کے، ان کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے. تو اگر والدین ان کو بار بار یہ بتاتے رہیں گے کہ تمہیں ماسک لگانا ہے، تمہیں دور بیٹھنا ہے، کسی سے ہاتھ نہیں بلانا، سینیٹائزر استعمال کرنا ہے، یہ چیزیں ریپیٹڈلی ان کو کہتے رہیں تاکہ بچے نہ صرف یہ کہ گھر میں بلکہ اسکول میں اور کہیں بھی باہر جائیں تو ان چیزوں پر وہ عمل کرتے رہیں. اور والدین سے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جن اسکولز میں ان کے بچے جاتے ہیں پیرنٹس جا کر خود یہ بات ضرور دیکھیں کہ جن کلاسز میں ان کو بٹھایا جا رہا ہے کیا وہاں پر جو بتائے گئے SOPs ہیں اس پر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. ہم نے اسکولز میں گزارش کی ہے تمام جو انتظامیہ اسکولز کی ان سے کہ وہ اپنے ہر ٹیچر کو اس بات کا پابند بنائیں کہ جب وہ کلاس شروع کرنے جائیں تو بچے کو پڑھانے سے پہلے 2 یا 3 منٹ کے لیے یہ جو SOPs ہیں اس کے متعلق بتائیں کہ SOPs ہیں کیا، ان کو کرنا کیا ہے اور ان کے لیے کیوں ضروری ہیں. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر والدین بتاتے رہیں گے، ہر جو سبجیکٹ ٹیچر آئے گا وہ بتاتا رہے گا، تو بچہ جو ہے ان چیزوں کو آسانی سے حفظ کر لیتا ہے، اس کے ذہن میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، نقش کر جاتی ہیں اور پھر شاید اس بچے کی وہ عادت بن جاتی ہے. تو ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے
کہ یہ SOPs پر جو عمل درآمد ہے یہ بچوں کی کسی طرح سے عادت بن جائے اور وہ اس پر عمل کر سکے. تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جس پر میں گزارش آپ سے کرنا چاہتا تھا. ایک سوال اور آپ یقیناً کریں گے لیکن میں پہلے اس کی وضاحت خود ہی کر دیتا ہوں کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہماری ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا آیا جس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کیسز کی، اس لیے شاید اس وقت اسکولز نہ کھولے جائیں. دیکھیں ہمارے پاس جو ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے یا کووڈ کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں اس میں بہت سارے محکمے ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی اپنی رائے ہے، اس کی تجاویز ہیں اور ان کا انپٹ ہر چیز میں شامل ہوتا ہے. چاہے وہ ہم تعلیم کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں یا کسی اور حوالے سے فیصلہ کریں اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنا ویو ضرور دیتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کا جو ان کے خدشات ہیں وہ بالکل غلط نہیں ہیں، وہ درست ہیں. بالکل تھوڑا سا نمبر ضرور انکریز ہوا ہے. اس پر جو ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی بات ہوئی تھی اور ہیلتھ منسٹر صاحبہ کا خیال یہی تھا جس کا انہوں نے اظہار کیا. لیکن ہمارے سامنے ایک دو چیزیں اور بھی ہیں. ایک تو یہ کہ اوور آل پورے ملک میں جو کووڈ کی صورتحال ہے اس میں نسبتاً بہتری ہے پہلے کے مقابلے میں. ٹھیک ہے تھوڑا سا کیسز بڑھے ہیں لیکن ہم اس نیچ پہ نہیں ہیں جس میں ہم جون میں تھے، جولائی میں تھے یا اگست کے شروع میں جو صورتحال تھی وہ آج نہیں ہے. اس کے مقابلے میں بہت بہتر حالات میں، اللہ کا بہت شکر ہے. تو اگر یہ سچویشن ایسی رہتی ہے تو ہمیں ایک کیلکولیٹڈ سا رسک جو ہے وہ بچوں کو اسکول بھیجنے کا لے لینا چاہیے. اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو SOPs ہیں اسکولس کے حوالے سے اس کو ہم بہت سختی سے نافذ کریں تاکہ خدا نہ خواستہ کسی بھی بچے کو اسکولوں کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے یہ وائرس جو ٹرانسمٹ نہ ہو. باقی اللہ رحم کرے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کہیں سے ہونا ہے تو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم اپنے اسکولوں کو سیف اور سیکیور بنائیں. تو جو خیال ڈاکٹر صاحبہ کا تھا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی اس میں یہی طے ہوا کہ ہمیں اسکولز کھولنے چاہیے لیکن جو SOPs ہیں اس پر سختی سے ہمیں عمل درآمد کروانا چاہیے. تو جی پیرنٹس ایسوسیشن والوں نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے اپنا ایک وہ بنایا سلوگن بنایا نو فیس نو اسکول. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں کورونا کے اندر ہمارے بچے اس کے انفیکٹڈ ہوں اور ہم کیوں بھیجیں ان کو اسکولوں کے اندر جب تک یہ کورونا ختم نہیں ہوگا نہیں بھیجیں گے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے اسکولز کھولنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے بھی یہ بات ہم کہتے رہے ہیں اگر کوئی پیرنٹس مطمئن نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں وہ نہ بھیجیں اور ان کو نہیں بھیجنا چاہیے. اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی فورس کسی کو نہیں کرے گا کہ اپنے بچوں کو ہر حال میں اسکول بھیجیں. میں یہ سمجھتا ہوں اور اس بات کو میں مانتا ہوں کہ تعلیم کا نقصان ہوا ہے بچوں کو اور یہ بہت بڑا نقصان ہے، لیکن تعلیم کے نقصان سے زیادہ ہمیں بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے اور وہ ہمیں بچانی ہے. صحت مند بچہ ہونا چاہیے. تعلیم کا نقصان ہم شاید کسی طرح سے ریکور کر جائیں گے. تو جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ حالات آج بھی مناسب نہیں ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے وہ نہ بھیجیں، کوئی زبردستی نہیں ہے. دوسری بات، بہت سارے اسکولز نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم نہیں اسکول کھولنا چاہتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے انتظامات نہیں ہیں. ہم نے انہیں اجازت دی ہے کہ جو اسکول مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اسکول ان حالات میں کھولنا مناسب نہیں ہے وہ نہ کھولیں. اور ہم نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ اگر جو اسکول آن لائن کلاسز بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ آن لائن کلاسز دیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ صوبائی سندھ کی حکومت بہت فلیکسیبل ہے اس معاملے میں. ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کر رہے ہیں، نہ بچوں کو اسکول بھیجنے پر والدین سے زبردستی کر رہے ہیں، نہ اسکولس کو کھولنے پر زبردستی کر رہے ہیں. میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ اعلان جب ہم نے کیا ہے کہ 9ویں 10ویں کھلے گی، کئی اسکولوں نے نہیں کھولی ہیں. ہم جب کہہ رہے ہیں 28 کو اسکول کھلنے چاہیے، کئی اسکول 28 کو نہیں کھلیں گے. ہم انہیں فورس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ اسکول کھولیں. تو جو والدین نہیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ نہ بھیجیں. جو دوسری بات آپ نے فیس کی کہی، دیکھیں اس میں جو ہم نے پہلے اعلان کیا کووڈ کا جو قانون ہم نے بنایا تھا اس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ملازمین جہاں جہاں ملازمت کر رہے ہیں ان کے ادارے ان کو تنخواہیں دینے کے پابند ہیں. ہم نے اس میں یہ بھی کہا کہ کوئی ادارہ اپنے کسی ملازم کو نوکری سے نہیں نکالے گا. پھر فیڈرل گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک کے تھرو ایک فیسلٹی بھی اناؤنس کی، ایک قرضہ دینے کا اعلان کیا کچھ کم شرح سود پر کہ جی جو بڑے ادارے ہیں جو تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں وہ ہم سے قرضہ لے لیں، تنخواہ دیں. تو یہ تمام سہولتیں دی گئیں.
اچھا جب ہم اسکولس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملازمین کو نہیں نکالنا، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ملازمین کو تنخواہیں بھی دیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ بچے فیس بھی نہ دیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اسکول نہیں چلیں گے. اس سے جو بیچارے وہاں ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بند ہو جائیں گی، ملازمتوں سے نکل جائیں گے، بہت سارے اسکول بند ہو جائیں گے. اچھا اسکول بند ہونے کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے، خاص طور پہ چھوٹے اسکول ہیں، شاید کئی بند بھی ہو گئے ہوں. ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب دوبارہ ہمارا یہ تعلیمی نظام اپنے نارمل سچویشن میں آئے گا تو اس وقت آپ کے نظام سے بہت سارے اسکولز نکل گئے ہوں گے. اس کا نقصان بھی ہمارے بچوں کو ہوگا. جو بچے ان اسکولز میں جا رہے ہوں گے ان کو کسی اور اسکول میں جانا پڑے گا، اور پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس لیے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بہت سارے جو پیرنٹس ہیں، جو لوگ ہیں، ہمارے شہری ہیں، ان کو کووڈ کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے. اسی لیے ہم نے 20% جو رعایت تھی اس کا بھی فیصلہ کیا تھا، تاکہ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی رعایت ملے، کچھ سہولت مل جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول ہیں وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی چلتے رہیں، وہ کسی طرح سروائیو کر جائیں اس کرائسس کے اندر. تو یہ کہنا ہے کہ جی 6-7 مہینے اسکول بند تھا، فیس کیوں دیں؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں بھیجنا چاہتا اپنے بچے کو تو ہم زبردستی کسی سے نہیں کریں گے. لیکن ایک طرف یہ بھی آپ دیکھیں کہ جن اسکولوں میں آپ کے بچے جاتے ہیں وہاں ٹیچرز بھی ہیں، وہ نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے، ان کی ملازمتیں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کا گھر بھی چلانا ہے. تو یہ جو بھی بحران آیا تھا کووڈ کی وجہ سے، اس کا بوجھ ہم سب نے مل کے شیئر کرنا ہے. سوال یہ ہے، ابھی آپ نے کہا کہ جو SOP کو فالو نہیں کریں گے اسکول ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ذرا وضاحت کر دیجئے کیا قانونی کارروائی ہو. ابھی آپ میں کوئی بات کروں گا آپ کہیں گے تو آپ تو ڈرا رہے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی، میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں ہمارے نہیں، آپ کا سوال ہے میں منع تو نہیں کیا ہے. ہمارے قانون میں SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر بھاری جرمانے بھی ہیں، سزائیں بھی ہیں، FIRs بھی ہیں. تو یہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے، وہ جس سطح کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کے مطابق ان کے خلاف ورزی کریں گے. اور اس میں چونکہ یہ اسکولز ہیں تو اسکول سیل بھی ہو سکتے ہیں، اسکول ڈی رجسٹر بھی ہو سکتے ہیں، اسکول کے خلاف بہت ساری اور کارروائیاں ہو سکتی ہیں جہاں ہمیں نظر آیا کہ وہ جان بوجھ کے SOPs کو نافذ کرنے میں ناکام ہو. اچھا ایک ہے میں جو جہاں جیسے دادو میں ایک اسکول ہے جس میں ہمارے بچے جاتے ہیں، نہ چھت ہے نہ پانی ہے، سامنے سے گٹر جا رہا، کنجسٹیڈ ہے، جس میں ایک روم ہے، دوسرا روم ہے جسے چھت میں لوگ درخت میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اس میں کیسے SOPs کریں گے؟ کیونکہ بچے اتنے ہیں کہ کافی بچے تو وہ شام کو ان کو صبح ٹیچر بھیج دیتا ہے کہ یار بیٹھنے کی جگہ نہیں، نہ فرنیچر ہے. یہ تو ایک اسکول ہے جو سٹی میں ہے، میرے خیال میں سے بہت سارے اور ہے گورنمنٹ کا. تو اس میں ہمیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ہم دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں گا، ہمارے پاس جب ہم کہتے ہیں نا 36,000 اسکول ہیں، تو 36,000 کوئی عالیشان اسکول نہیں ہے جس کے اندر 50-50 20-20 25-25 کمرے ہوں. ان میں میجورٹی پرائمری اسکولس کی ہے، 60% ہوں گے تقریباً، اور ان میں بھی اکثریت 1 روم اسکول کی ہے جس کو ایک کمرے کا اسکول ہم کہتے ہیں. اور اس میں کئی اسکول شیلٹر لیس اسکول ہیں جس کی کوئی عمارت نہیں ہے اور وہ کسی نہ کسی سائے میں جو ہے وہ بچوں کو ٹیچرز جو ہے پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ظاہر ہے کہ جہاں کمرہ ہی ایک ہو، جہاں ساری جماعتیں ایک ہی کمرے میں پڑھتے ہوں، جہاں پہ ٹیچر بھی ایک ہو، تو وہاں تو اس کو اس طرح سے نافذ کرنا بہت مشکل ہے، وہ ایک چیلنج ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، جہاں بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس اسکول میں بچے بھی بہت کم ہوتے ہیں. لیکن جہاں بڑے اسکولز ہیں، جہاں یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، وہاں ہم ضرور کریں گے. لیکن وہاں بھی جو حتی الامکان ممکن ہے کہ سینیٹائزرز ہوں، ماسک ہوں، کوشش کریں کہ بچہ فاصلے پہ بیٹھ جائے، وہ چیزیں کرنے کی کوشش ہم کریں گے. یہ بتائے گا کہ اس وقت جو آپ نے تو کہہ دیا حکومت کا موقف آ گیا کہ کوئی پریشر نہیں ہے، لیکن کچھ پرائیویٹ اسکولوں کا پریشر ہے والدین پر کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول لازمی بھیجیں، اور ہم نے یہاں پر SOP ساری جو ہے فالو کروانی ہے بچوں کو. یہ طریقے کیا ایسے اسکولوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو سندھ حکومت نے قانون پاس کیا 2 ماہ کے لیے 20% کم جو ہے وہ فیسیں کی جائیں گی ڈیورنگ کووڈ، تو یہ 2 مہینے اب کیا ختم ہو گئے ہیں یا چل رہے ہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دیجیے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ زبردستی کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میرا بچہ جہاں اسکول میں پڑھتا ہے، اگر وہ زبردستی کہے کہ میں بچے کو بھیجوں اور میں مطمئن نہیں ہوں، تو کیا وہ میرے گھر سے زبردستی اٹھا کے لے جائے گا کہ بچے کو؟ میں مطمئن نہیں، میں نہیں بھیجوں گا. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ بچے والدین نہیں بھیجنا چاہتے ہیں اور اس کو زبردستی کر رہے ہیں. ہم نے کمپلینٹ کے نمبر دیے ہوئے ہیں
لوگ شکایت کر سکتے ہیں، ٹیچرز بھی کر سکتے ہیں، والدین بھی کر سکتے ہیں، جس کو جو شکایت ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اس پہ اپنی شکایت دیں، ہم ان کے خلاف قانون کے مطابق جو کارروائی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا، 20% فیسوں ہاں دیکھیں میں تھوڑا آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ شروع میں جب اسکول بند ہوئے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ 6-7 مہینے تک بند ہونے، تو ہم نے انیشلی 2 مہینے کے لیے اپریل اور مئی کی فیسوں میں 20% رعایت کی بات کی ایک آرڈر ہم نے نکالا۔ اس کے خلاف کچھ اسکول جو ہے عدالتوں میں چلے گئے اور سندھ ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ ہمارے اس آرڈر پر اسٹے آرڈر دیا، 2 مرتبہ دیا، لیکن اس اسٹے کے باوجود بھی بہت سارے اسکول ایسے تھے جنہوں نے 20% کی رعایت دی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دی۔ لیکن جس کووڈ کے قانون کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اس قانون میں یہ جو 2 مہینے والی بات ہی یہ کور ہوئی ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ ہر تعلیمی ادارہ کووڈ کے دوران 20% کی رعایت دے گا، اور کب تک دے گا یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پرسکرائب کرے گی حکومت، جو ہم نے نہیں کیا ہے، حکومت نے پرسکرائب کرنا تھا، تو وہ 2 مہینے والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی اس کے اندر۔ اچھا، اب یہ چونکہ جو سہولت تھی 20% کی، اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے سارا کاروبار بند ہو گیا ہے، پورا ملک لاک ڈاؤن میں ہے، تو لوگوں کا جو ذریعہ معاش وہ متاثر ہوا ہے، لہٰذا انہیں تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے۔ اب جب میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پورے ملک کا تمام کاروبار نارمل ہو چکا ہے، تو اس وقت وہ 20% کی رعایت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو ایک قانونی آرڈر نے ایشو کرنا ہے وہ ہم کر دیں گے، لیکن یہ اس کے اندر وضاحت میں نے آپ سے بتا ایک منٹ سنجے جی سر۔ عامر خان نے کہا کہ جتنی لاشیں گرانی ہیں گرائے ہم صبح لے کر رہیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نے کہا کہ جنہوں نے خون کی نالیاں نہیں دیکھی وہ ندیاں بہانے والوں کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ اس میں ایک ایڈ کر لیجیے گا، انہوں نے کہ نام آپ بتائیے گا، جغرافیہ ہم طے کریں گے، تو کیا نام دیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات میں نے تو نہیں سنی تقریر ان کی، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنی لاشیں گر جائیں، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ ایک فاشسٹ تنظیم ہے ان کی، اور یہ جس طرح ماضی میں قتل و غارت گری کرتے رہے، آج بھی اسی سوچ اور رویے کے ساتھ اپنی سیاست کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بلکہ میں نے ایک اور بھی چیز دیکھی، شاید انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو اگست 2016 سے پہلے والی ایم کیو چاہیے، اگست 2016 کے بعد والی ایم کیو چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک دھمکی ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم بھی الطاف حسین والی ایم کیو جو کرتی تھی شہر میں، وہ ہم دوبارہ شروع کر دیں گے۔ یہ میرے اس دعوے کو صحیح ثابت کرتی ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہے کہ الطاف حسین سے انہوں نے اپنے آپ کو لا تعلق کیا ہے۔ الطاف حسین کی نفرت انگیز سیاست، لوگوں کو مارنے، دھمکانے اور ڈرانے کی سیاست، کراچی میں رہنے والے لوگوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی سیاست آج بھی ان نام نہاد ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو مشکل وقت سے بچانے کے لیے شاید وقتی طور پر الطاف حسین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، لیکن آج بھی ان کے دل و دماغ میں الطاف حسین ہی بولتا ہے۔ اور میں نے کل بھی کہیں کہا، الطاف حسین کو اگر ہم برا سمجھتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس کی شکل کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس کی جو سیاست تھی، اس کی جو دہشت گردی تھی، اس کی جو کبھی اردو بولنے والے بھائیوں کو سندھیوں سے لڑانے کی سیاست، کبھی پٹھانوں سے، کبھی پختونوں سے، کبھی بلوچوں سے، اور کبھی اردو بولنے والوں سے لڑانے کی سیاست تھی، وہ بری تھی۔ ہم اس سے نفرت کرتے تھے، ہم اس کو برا سمجھتے تھے۔ اگر وہی کاروائیاں ساری خالد مقبول کرے گا، وہی کاروائیاں عامر خان کرے گا، وہی باتیں اظہار الحق کرے گا، تو بھائی میرے لیے الطاف حسین خالد مقبول بھی ہے، میرے لیے الطاف حسین عامر خان بھی ہے، میرے لیے الطاف حسین اظہار الحق بھی ہے، میرے لیے ہر وہ شخص الطاف حسین ہے جو آج الطاف حسین کی زبان بولتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ کل آپ نے دیکھا انہوں نے بڑا زور لگایا اور کوئی چند ہزار لوگ یہ نکال سکے۔ یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کراچی کے لوگوں نے ایم کیو ایم کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔
پیپلز پارٹی نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ٹینکی گراؤنڈ میں ایک جلسہ کیا تھا اور بڑا زبردست جلسہ تھا، آپ سب گواہ تھے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس جلسے کی آپ ویڈیو فوٹیجز نکال لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے جلسے کے مقابلے میں ان کا پروگرام 10% بھی نہیں تھا اس گراؤنڈ کے اندر۔ تو میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تاریخ اپنے کر لیں گے۔ ایم کیو ایم نے کل یہ ڈرامہ کیا نفرت انگیز سیاست کو پھر پروان چڑھانے کا۔ ہم اس شہر میں ایم کیو ایم کی نفرت انگیز سیاست کے خلاف اور اس صوبے کے لوگوں میں محبت بڑھانے کے لیے ایک جلسہ یا ریلی انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں کریں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ ایم کیو ایم نے جو یہ اپنا کیا بولیں گے اس کو، یہ ریلی تھی یا جلسی تھی پتہ نہیں کیا تھی، اس سے کئی گنا بڑا پروگرام ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ اور میری تو رائے یہ ہوگی، لیکن میں مشاورت کرتا ہوں چونکہ پارٹی کے لوگوں سے، میری تو رائے یہ ہوگی کہ ہم وہیں سے شروع کریں جہاں سے انہوں نے کیا اور وہیں پہ ختم کریں جہاں انہوں نے ختم کیا، تاکہ یہ احساس ہو لوگوں کو پتہ چلے کہ شہر کے لوگ مزید ایم کیو ایم کی جو دہشت کی سیاست تھی اب اس میں یرغمال نہیں ہے، اب اس کو لوگ مسترد کر چکے ہیں۔ پریشان یہ بتائیں کہ یہ جب ہجرت ہوئی تو یہاں سے بھی کچھ لوگ ہندوستان گئے، وہاں جو ہندوستان میں لوگ بس کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پاکستان سے دھرتی کا ٹکڑا بھی لے کر آئے ہیں، اور جو یہاں پر ہجرت کر کے آئے جن کا کل جلسی یا جلسہ آپ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ یا کراچی کو ہم وہاں سے لے کر آئے تھے، یہاں پہلے اس دھرتی کا کوئی وجود نہیں تھا، ان کے آنے سے وجود پیدا ہوا ہے۔ اور دیکھیں دوسری وضاحت کرتے کہ جو گیس ہے اور لوڈ شیڈنگ اس کی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ یہ جیسے محکمہ تعلیم گھر گھر کی کہانی ہے، اب گیس کی لوڈ شیڈنگ اور جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی گھر گھر کی کہانی بن گئی۔ پہلے اس کا جواب نہیں دیا کہ یہ دھرتی لے آئے تھے۔ دیکھیں پہلی بات تو میرا ایک خیال ہے کہ کل جو کچھ ہوا ہے یا اس سے پہلے کچھ برسوں میں جو ایم کیو ایم کے ساتھ اس شہر کے لوگ کر رہے ہیں، مسترد کر رہے ہیں اس کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے صوبے میں جو اردو بولنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں رہتے ہیں، یہ ان کا نعرہ اور مقصد نہیں ہے۔ چند شرپسند ضرور ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور جب جب ان کی سیاست ڈوبنے لگتی ہے، جب ان کی سیاست کی نیا بالکل آپ یہ کہیں کہ پانی کے بالکل آخری ہچکولے لے رہی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، اور اس وقت یہ صوبے کی بات بھی کریں گے، اس وقت پھر یہ کہیں گے کہ اردو بولنے والا وزیر اعلیٰ کیوں نہیں ہو سکتا، پھر اس وقت تو پتہ نہیں بے شمار ڈرامے اور نئے نعرے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن اب اس صوبے میں رہنے والے لوگ ایم کیو ایم کی سیاست سے واقف ہیں اور اس کو مسترد کر چکے ہیں، تو چند شرپسند لوگوں کی اس بات کو ہمیں صوبے کی اکثریت کا نعرہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو بولنے والے جو شہری ہیں صوبہ سندھ کے، وہ ایم کیو ایم کی وجہ سے بہت سارے عذاب اور مصیبتیں پہلے سے ہی جھیل چکے ہیں، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ صوبے میں ترقی کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہاں رہنے والے تمام لوگ آپس میں مل جل کے رہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رویہ اندر ہمارے پیدا کریں۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اس صوبے میں رہنے والے کسی زبان بولنے والے کو کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا، نہ سندھیوں کو کوئی کراچی سے نکال سکتا ہے، نہ پٹھانوں کو نکال سکتا ہے، نہ بلوچوں کو نکال سکتا ہے، اور نہ ہی اردو بولنے والوں کو ہم کہیں نکال کے کہیں اور پھینک سکتے ہیں۔ سب یہاں کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ تو جب سب نے یہاں رہنا ہے تو پھر یہ جو بے وقوفی کی باتیں کر کے لوگوں کو لڑا کے نفرت پیدا کر کے اپنی جو ہے وہ دکان سجانا چاہتے ہیں، یہ اس صوبے کے، اس ملک کے، اس شہر کے اور خاص طور پہ اردو بولنے والوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ اردو بولنے والوں کے ووٹوں کے سوداگر ہیں، یہ اردو بولنے والوں سے ووٹ لیتے ہیں ان کے حقوق کے نام پر اور اپنی چودراہٹیں چمکاتے ہیں۔ ان سے سوال کریں، میں کہتا ہوں اردو بولنے والے بھائیوں کو ان سے پوچھیں کہ جب پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے حکومتیں بنوائیں، جب جام صادق علی کو چیف منسٹر بنایا، جب لیاقت جتوئی کو بنایا، جب علی محمد مہر کو بنایا، جب اس قسم کے اور لوگوں کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا، تو اس وقت اس اتحاد میں ایم کیو ایم سب سے بڑی پارٹنر ہوتی تھی، ایم کیو ایم کی سیٹیں سب سے زیادہ ہوتی تھیں۔ اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ چیف منسٹر ایم کیو ایم کا ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں کہتے تھے؟ سودے بازی کرتے تھے، ایجنسیوں کے اشارے پہ چلتے تھے۔ یہ تو خود مانتے ہیں نا، عامر خان کا انٹرویو بھی چلا ہے نا کہ 92 کا آپریشن بھی انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا، پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں بھی کسی کے کہنے پہ کی۔ جو لوگ ووٹ لیتے ہیں اردو بولنے والوں کے حقوق کے نام پہ،
اور چلتے ہیں کسی اور کے اشاروں پہ. تو اگر انہوں نے فیصلے کسی اور کے اشاروں پہ کرنے ہیں تو میرے اردو بولنے والے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دیں جو آپ کے ووٹ کے تقدس کو پامال نہ کریں, جو آپ کے ووٹ کی اہمیت کو آپ کے سامنے رکھیں اور اس کی سودے بازی نہ کریں. اور ایم کیو ایم ان کے ووٹ کی سب سے بڑی تاریخی سوداگر ہے. یار ایک ایجوکیشن کے حوالے سے بریفنگ دی تھی, اس حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ اسکولس میں کہا ہے ماسک اور سینیٹائزر کے لیے, تو یہ ہر ہفتے میں چینج کرنا پڑتا ہے, یہ افورڈ نہیں کر سکتے جو گورنمنٹ کے طلبہ ہیں. اس کے لیے آپ نے کچھ ورکنگ بھی کی ہے, اس کا بتائیں گے سر؟ اس میں ایک آپ نے جو پریس کانفرنس میں عوام تھوڑا یہ ہے کہ 28 تاریخ کو اسکول پری پرائمری بھی کھلنے دیں, تو کیا سب کھلیں گے یا صرف سیکنڈری کو ہوتا ہے؟ ساری کہانی سننے کے بعد آپ پوچھتے ہو. اچھا میں آ رہا ہوں, دیکھیں ایک سیکنڈ پلیز, دیکھیں میں بتا دوں, میں نے یہ بات آج نہیں کہی لیکن پچھلی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ماسک میں نے لگایا ہوا ہے نا, یہ ماسک ہے جس کو آپ نے پھینکنا ہوتا ہے, چند گھنٹے استعمال کریں, 6-7-8 گھنٹے اس کو پھینک دیں. لیکن اسکول کے بچوں کے لیے ہم نے گزارش کی تھی کہ آپ اگر ماسک خریدنا مشکل ہے تو اپنے گھر پر کپڑے کا ماسک بنا لیں, اس کو روزانہ پہنیں, روزانہ دھو لیں, روزانہ اس کو استعمال کریں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل کام ہے ہر فیملی کے لیے کہ اپنے سارے بچوں کے لیے روزانہ نیا ماسک لیں, لیکن ایک آپشن یہ ہے جو آسان ہے کہ وہ ماسک خرید لیں. دوسری جو گیس کی بات آپ نے کی, دیکھیں مجھے تو بہت افسوس ہوا, میں کل جب کئی اسکولوں میں گیا, ایون لاڑکانہ میں جب میں اسکول میں گیا تو کسی ایک اسکول میں بھی بجلی نہیں تھی. کہیں پنکھے چل رہے تھے اس لیے کہ کسی نے سولر لگایا ہوا تھا, کہیں پہ جنریٹر تھا, ادروائز بجلی کہیں پر نہیں تھی. اب ہم اس کووڈ کی وجہ سے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ ماسک اپنے منہ سے اتارنا نہیں آپ نے, اور اس شدید گرمی کے اندر ہم بچوں کو بٹھا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت کی, اب نااہلی کا لفظ بھی کوئی چھوٹا پڑ گیا ان کے لیے, پتہ نہیں کون سا لفظ ڈھونڈیں جو نااہلی سے بھی کوئی 6-7-8 درجے نیچے ہو. یہ تو مطلب نااہلی کو بھی اگر آپ نیچے کوئی 6ٹھی منزل پہ لے کے جائیں نا, نیچے کھود کے, جو نااہل آدمی یہاں کھڑا ہو اس سے نیچے 6 منزل نیچے کوئی جا سکتا ہو, یہ حکومت وہاں کھڑی ہے. سندھ 70% کے قریب گیس پیدا کرتا ہے. آئین کے مطابق سندھ صوبے کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہونے کے بعد باقی گیس جو ہے اضافی گیس باقی صوبوں میں جانی چاہیے. لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو بحران ہے گیس کا وہ صوبہ سندھ کے اندر ہے. ویسے گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, پچھلے 15-20-25 دن سے تو بہت کرائسس ہے, لیکن اب بجلی بھی اس سے جڑ گئی ہے. اور میں آپ کو کراچی شہر کا بتا رہا ہوں, باقی علاقوں کو تو چھوڑ دیں صوبہ سندھ کے ضلعوں کو, وہاں کیا ہو رہا ہوگا. کراچی شہر کے کئی علاقوں میں 14-15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جہاں بالکل نہیں ہوتی تھی وہاں 4-5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے خوشخبری یہ بھی سنا دی ہے کہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر گیس کی مزید قلت ہوگی. آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 100 MMCFD کی جو کمی ہے اس سے اتنا پرابلم ہے, اگر یہ 200-300 ہو گیا تو اس صوبے کے اندر ہوگا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ ایک صوبہ جو سب سے زیادہ گیس پیدا کرتا ہے وہ اس وقت بہت بڑے بحران کا شکار ہے. اور ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے ہمارے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں ان کے لیے مسئلہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم جتنی سختی کر لیں بچے اپنے منہ پہ ماسک نہیں رکھ سکیں گے, وہ نیچے کر دیں گے, اتار دیں گے, اس لیے کہ شدید گرمی میں ہم کیا کریں گے ان بچوں کے ساتھ. خدا نہ خواستہ کسی کی ویسے طبیعت خراب ہو سکتی ہے, اتنی گھٹن ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, تو یہ کرائسس پتہ نہیں کس طرف لے کے جائیں گے, یہ بہت مسئلہ پیدا کریں گے. دوسرا بجلی کا تو ماشاءاللہ یہاں کے تقریریں کر کے گئے تھے, گورنر صاحب بھی گئے, پتہ نہیں وہ فیڈرل منسٹر بھی گئے, اور 1 ہفتے کا نوٹس دے کے گئے. 1 ہفتے کے بعد مزید بحران ہوا, اب زیادہ کرائسس ہو گئے. کہ الیکٹرک تو پہلے ہی اس کا بیڑا غرق ہوا تھا, اب سونے پہ سہاگا جو ہے وہ گیس کی وجہ سے اور انہوں نے کام خراب کر دیا. صحیح بھی میں یہ پوچھنا چاہتا تھا, MQM تو خیر جہاں تک پہنچ گئی سو پہنچ گئی, لیکن اتوار کے دن ایک اور ریلی اور وہ بھی حقوق کراچی مارچ ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ مردم شماری ہے جس پر پیپلز پارٹی جان بوجھ کر توجہ نہیں دیتی کیونکہ وہ بینیفیشری ہے پیپلز پارٹی کو. کیا کہیں گے اس کو؟ اس میں یہ بات بھی ایڈ کر لیں, جیسے انہوں نے کہا یہ بھی کہ جو ہے وہ آپ کا کوٹا سسٹم جو ہے بجٹ کا خطا ہے, اور بلدیاتی جو اختیارات دیے بغیر لوری کو قبول نہیں. تو اب اس میں آپ کے بیانی میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلی بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو مارچ ہو رہا ہے بڑی اچھی بات ہے, بھلے مارچ کریں, ان کو بھی آ کے
کا اظہار کریں, لیکن کم از کم ان کو اتنا تو ایڈوانٹیج میں ضرور دوں گا کہ انہوں نے اس شہر میں نفرت کی سیاست تو نہیں کی ہے. ماضی میں کچھ الزامات ضرور ہیں, لیکن جتنی دہشت گردی ایم کیو ایم نے کروائی ہے انہوں نے نہیں کروائی ہے. تو ان کو حق پہنچتا ہے کہ چلیں اگر یہ بات کریں تو سمجھ میں آتی ہے نا. لیکن ایم کیو ایم اگر یہ کہے کہ وہ کراچی شہر کی واحد وارث ہے جس نے شہر کی تباہی کا سارا سامان کیا ہو اور وہ آگے ٹھیکیدار بن جائے, تو اس پہ اعتراض بالکل جائز ہے. دیکھیں, مردم شماری پہ اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے, مجھے نہیں پتا, اگر کہی ہے تو پھر ان کی معلومات بہت کم ہے, ان کو اپنی تھوڑی معلومات درست کرنے کی ضرورت ہے. غالباً 24ویں آئینی ترمیم جب ہو رہی تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے اس ترمیم کو ووٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا, اور پھر سیٹلمنٹ یہ ہوا تھا کہ جو سینسس پہ ہمارے اعتراضات ہیں, اور ایم کیو ایم کے بھی وہی اعتراضات ہیں جو ہمارے, کوئی فرق نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے سینسس کے متعلق جو نقطۂ نظر ہے وہ ایک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے یہ اعتراض اٹھایا کہ بھئی آپ اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کریں, اس کو چیک کریں. تو جب یہ 24ویں آئینی ترمیم ہوئی, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, تو یہ معاہدہ ہوا ہے جو آج بھی موجود ہے کہ جو سینسس ہوا ہے اس کی وہ غالباً 5% یا 10% ہے, رینڈم اس کو چیک کریں گے, اس کے جو سینسس بلاکس ہیں ان کو چیک کریں گے, اور اگر اس میں نتائج ایسے آ جاتے ہیں جس سے ہمارے جو خدشات ہیں وہ درست ہیں تو پھر وہ دوبارہ اس کو سارا کر لیا جائے گا. لیکن جب سے وہ ترمیم ہوئی, جب سے وہ معاہدہ ہوا, کسی نہ کسی وجہ سے اس کو سرد خانے میں ڈالا ہوا ہے. اور یہی ایک وجہ ہے کہ سی سی آئی میں آج تک سینسس نوٹیفائی نہیں ہوا. اگر اس کی نوٹیفیکیشن کی راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے. تو یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی اس کی بینیفیشری ہے, یہ ان کی معلومات کی کمی کو ظاہر کرتا ہے. اگر وہ معلومات لے لیں تو انہیں شاید باتیں جو ہے درست انہیں پتہ چل جائیں گی. عمر ایوب جو ہے یہ کیس کا بحران کا ذمہ دار سندھ حکومت کو ٹھہراتا ہے کہ اس کا ذمہ دار سندھ حکومت ہے, یہ عمر ایوب کا کہنا ہے. کیوں نہیں لیتے ہوئے؟ دیکھیں, آٹا کم پڑ گیا گلگت میں, ذمہ دار سندھ حکومت ہے. آٹا کم پڑ گیا بلوچستان میں, ذمہ دار سندھ حکومت ہے. آٹا کم ہو گیا پنجاب میں, ذمہ دار سندھ حکومت ہے. چینی مہنگی ہو گئی, 50 سے 100 روپے ہو گئی, ذمہ دار سندھ حکومت ہے. مطلب پورے پاکستان میں جتنی گندم پیدا ہوئی نا پورے پاکستان میں, اس کی 75% پنجاب میں پیدا ہوئی ہے. 75 یا 76% پنجاب میں پیدا ہوئی ہے. اگر وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی کے جو ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ 66 لاکھ ٹن گندم کدھر چلی گئی, تو میرے بھائی سندھ نے تو جو پوری خریداری کی ہے وہ کوئی پتہ نہیں 12.5 لاکھ ٹن ہے, 12.5 لاکھ. 66 لاکھ سے اڑ گئی, وہ ان کو نہیں پتہ چلا. جو 12.5 لاکھ ہماری پڑی اس کو کہتے ہیں ریلیز کرو. تو اس حکومت کی نالائکی کی تو انتہا تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں پیٹرول لینے والا کوئی نہیں تھا, پاکستان میں پیٹرول لوگوں کو مل نہیں رہا تھا, اور پھر اس پیٹرول مافیا کی ایما پر اس سے ملی بھگت کر کے 25 روپے اضافہ کیا. اس کے بعد وہ جو پیٹرول غائب تھا اچانک سے آدھے گھنٹے میں پورے ملک میں جو ہے دستیاب ہو گیا. تو اس حکومت کے وزراء انتہا درجے کے نالائق ہیں. انہیں ساری چیزیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے جو ہے نا کچھ نہیں ملتا, کہتے ہیں ذمہ دار سندھ حکومت ہے. انہوں نے تو کووڈ کی ذمہ داری ہم پہ ڈال دی تھی بھائی. تو ان کی باتوں پہ آپ مت جایا کریں. آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جس چیز میں وہ یہ کہیں کہ ذمہ دار سندھ حکومت ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ان کے بین الاقوامی جگادری ہیں, ان کے اے ٹی ایمز ہیں جو ان کے لیے خرچہ کرتے ہیں, جو ان کے لیے مال کماتے ہیں, ان کی پارٹی پر خرچ کرتے ہیں. اور ابھی دوائیوں کی قیمتیں جو بڑھی ہیں, کوئی 292% دواؤں کی قیمتیں بڑھا دی انہوں نے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہوا تھا. تو عجیب صورتحال ہے. کیبنٹ منظوری کرتی ہے. ابھی دیکھنا میری بات آپ یاد رکھنا, اس پہ شور مچے گا نا دوائیوں پہ, وزیر اعظم نوٹس لے لے گا. پھر اس میں خود ہی بڑھاتا ہے, خود ہی نوٹس لے لیتا ہے. گیس کی قیمتیں بڑھائی کیبنٹ نے, ای سی سی نے, شور مچا تو نوٹس لے لیا, کمیٹی بنا دی. دواؤں کی قیمتیں بڑھائی خود انہوں نے, شور مچا تو نوٹس لے لیا. پتہ نہیں کیبنٹ میں بیٹھے ہوتے تو دماغ کہاں ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیبنٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ
कीमतें इसलिए बढ़ाई कि बेचारे 75% लोग ले ही ना सके। एक सवाल था मेरा, एक तो ये है कि कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की, मुझसे से बहुत से लोगों ने ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ाई, तो 5 महीने जब हमारे बच्चे नहीं पढ़े तो उनके लिए क्या होगा, वो स्कूल की फीस देंगे या आप लोग कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हमारे बच्चों ने नहीं दी। ये सब मेरा ख्याल है कि मैं इसका जवाब बड़ा तफसील से दे चुका हूँ। मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी बात सुने, आपने रिकॉर्ड किया सारा, आप इसको दोबारा सुन लीजिएगा। मैं वजाहत से इस बात को रिकॉर्ड जवाब दे चुका हूँ, आप सुन लीजिएगा उसको। मैंने कहा इसका जवाब दिया है जी। अच्छा, ये फरमाइश आई है, फरमाइश को गाना तो नहीं सुना? नहीं, गाना नहीं सुना, वैसे आपकी आवाज़ भी सुनी भी नहीं है। बिल्कुल के बाद ये कि ये अब फरमाइश ये कि ये जो पहले दर्जे से बच्चे हैं, कुछ लोगों को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक समझ नहीं आई, आप वजाहत कर दें कि पहले दर्जे से आगे तक जितने भी बच्चे हैं वो सारे स्कूल जाएंगे, जरा बता दें खुदा को। अच्छा, फिर कह रहा हूँ भाई, देखो जिसकी समझ में नहीं आई ज़रा वो दोबारा सुन ले। हाँ, स्कूलों में जितनी क्लासें पढ़ाई जाती हैं, सुनो केजी क्लास हो, मॉन्टेसरी हो, कच्ची हो, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, 5वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, 11वीं हो, 13वीं हो, 14वीं हो, सारी जमातें जो हैं उसके बच्चे स्कूल में जाएंगे। और कुछ